السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس میں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بہت وائرل ہو رہا ہے، اور اس پوسٹر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے، اور وہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث پاک کے نمبر جو ہے وہ 6472 6471 یہ حدیث پاک کے نمبر ہے۔ اور یہ حدیث آپ کو ہر کسی گروپ میں یا پھر آپ جو بھی سوشل میڈیا کا جو بھی کوئی پلیٹ فارم ہے اس پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حدیث کس طریقے سے، اور وہ ایک پوسٹر بنایا ہوا، اس کے نیچے کچھ تصاویر بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ حدیث جو ہے بہت خوبصورت ہے، آج کے دور کے حساب سے بہت خوبصورت حدیث پاک ہے۔ جنہوں نے بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو میں اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کے بارے میں ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ صحیح بخاری پاک کی جو حدیث ہے، میں نے حدیث کے نمبر آپ کو بتا دیا، آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری، آپ لکھیں جا کر کے اور اس پر لکھیں 6472 6471 وہ حدیث اپنا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں۔ میری امت کے، یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جن کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے، جو سگن نہیں لیتے ہوں گے اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری پاک میں حدیث موجود ہے۔ اب جنہوں نے یہ حدیث بنائی، یہ پوسٹر بنایا، میں نے ان کے لیے پہلے ہی میں نے آپ کو بول دیا حدیث بالکل رائٹ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پوسٹر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ آپ نیچے ایک نوٹ لکھ دیتے۔ بہت ساری حدیثیں جن کے نیچے ایک نوٹ لکھا آتا ہے، کیونکہ جب یہ حدیث ہمارے کئی ان بھائیوں تک پہنچتی ہے جو بھائی بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو سیکھنے کی ہمیشہ جو اچھا رہتی ہے، تو پھر وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی پھر اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی کا پیٹ درد کرتا ہے یا اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا ہے، تو پھر یہ لوگ جو عالموں کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس جا کر کے قرآن مقدس کی آیتوں کا دم کرواتے ہیں، یا وہ کلمے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان کلموں سے اگر وہ دم کرواتے ہیں تو کیا وہ جھاڑ پھونک میں نہیں آتے ہیں؟ اس طرح کے میرے پاس ایک سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اس حدیث کے نیچے اگر نوٹ نہیں لکھیں گے تو پھر لوگ تو سوال کریں گے۔ اگر ہم نیچے نوٹ لکھ دیتے ہیں، جنہوں نے یہ پوسٹر بنایا اگر وہ نوٹ نیچے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جھاڑ پھونک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، نہ اس کے رسول کو مانتے، اور وہ جو ہے اپنی دکانیں چلانے کے لیے جو ہے جھاڑ پھونک چلانے بیٹھے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں بہت مرتبہ اپنی ویڈیو پہ اس پہ بات کر چکا ہوں، اور خاص کر میرے پاس ایک تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک انور بھائی ہیں جنہوں نے میرے پاس ایک سوال بھیجا تھا کہ کسی کے گھر میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو کسی نے جو ہے مطلب کہہ دیا کہ ابھی تک اس کی روح جو اس کے گھر میں بھٹک رہی ہے۔ اس کے بارے میں نے پورا ویڈیو بنایا تھا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں پورا آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ جو ہے مطلب آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں سارا میں نے بتا دیا۔ تو یہ جو جھاڑ پھونک یہاں پر حدیث میں جو مراد لیا جا رہا ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ قرآن مقدس کی کچھ آیتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر رہے ہیں یا کسی اور پر آپ دم کر رہے ہیں، اس کو جھاڑ پھونک نہیں کہیں گے۔ ہاں، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ ان کی عام زبان ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے بچے کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو وہ کسی عالم دین کے پاس لے جاتا ہے، یا کوئی جو قرآن مجید پڑھنے والا بندہ اس کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری بچی کو نظر لگ چکی ہے، آپ دم کر دیں۔ تو جب واپس رستے میں اگر کوئی سے کوئی ملتا ہے تو پوچھتا بھئی آپ کہاں گئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جھاڑا دلانے گیا تھا، میری بچی کو نظر لگی تھی۔
تو یہ وہ جھاڑا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی زبان میں اس کو جھاڑا کے رکھا ہے، یہ یہاں پر جھاڑ پھونک سے مراد یہ نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جھاڑ پھونک کا مطلب یہاں پر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ آدمی جس کو اللہ اس کے رسول پر بھروسہ تک نہیں ہے، اور وہ اپنی دکان چلانے کے لیے جو ہے مطلب جھاڑ پھونک کا بہانہ کرتا ہے، جادو ٹونے کرتا ہے، لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں، اس کے بارے میں یہاں پر آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ورنہ تو دم کرنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ جا کر کے صحیح بخاری پڑھ لیں جا کر کے، اگر یہ حدیث صحیح بخاری کے تو ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اور اس جو ہے مطلب حدیث پاک جو بخاری میں حدیث پاک ہے وہ اس کے نمبر ہے 5739 5739، اور اس کی راوی کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بیان کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا۔ میں ایک حدیث کا مفہوم جو کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی آپ کو حدیث پاک ملے گی۔ ایک بچی کو دیکھا جس پر نظر لگی ہوئی تھی، اور نظر اتنی خطرناک لگی ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر دھبے پڑ چکے تھے اس بچی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کرو، یعنی تو دم کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو میں یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دم کا مطلب آپ کو اگر یہاں کہا جائے دم کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے بچے کو نظر لگ جائے، یا کسی جانور کو نظر لگ جائے، یا جو ہے مطلب کوئی بیمار اگر ہو جائے، تو اگر کوئی پانی لاتا ہے، اس پر اگر کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہے، یا قرآن مجید کی کوئی ایک پوری سورت پڑھ دیتا ہے، پھر اس پر اگر کوئی پھونک مارتا ہے اور اس لے جا کر اس اگر پانی کو پلاتا ہے تو اسی کو دم کہا جاتا ہے۔ یا اگر وہ آدمی سامنے ہوتا ہے اس پر اگر کوئی دم کرتا ہے یا اس پر پھونک مار دیتا ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے، تو اسی کو دم کہا جاتا ہے، اور یہ حدیثوں ثابت ہے، بات یاد رکھیں۔ تو جو حدیث میں جھاڑ پھونک جو لیا گیا ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آپ پھر سے جا کر کے ابو داؤد میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک کے نمبر ہے 3371 3371، اور جو ابو داؤد میں جو حدیث پاک ہے اس کے نمبر ہے 4737، یعنی 4737۔ آپ اس میں جب جا کر پڑھو گے تو عزیز کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے ایک کلمے کے ذریعے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے انہی کلمہ سے دم کیا کرتے تھے۔ آپ جا کر یہ صحیح بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث پاک پڑھ لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ دیکھیں پناہ مانگا کرتے، آپ دیکھیں ابو داؤد میں جا کر پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کلمہ کیا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں تم دونوں کی، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تم دونوں کے لیے اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے سے، اور ہر بری نظر والی آنکھوں سے۔ تو آپ یہ جو معنی جب لیا جاتا ہے نا کہ جھاڑ پھونک، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جھاڑ پھونک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اگر آپ جو ہے مطلب اگر پڑھ کر کسی کے دم کرتے ہیں تو یہ جھاڑ پھونک کے معنی میں نہیں آتا۔ یہ جو جھاڑے کا جو آپ نے یہاں پر نام دے رکھا نا، یہ تو اپنی خود کی زبان ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دو اور باتیں رہ گئی۔ پہلا تو وہ شخص جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا بھروسہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز آپ کو شفا نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ دیکھیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجیکشن لگانا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، ٹیبلٹ دینا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، لیکن شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جڑی بوٹی دینا ایک حکیم کا کام ہوتا ہے، ایک وید کا کام ہوتا ہے، لیکن اس میں شفا رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا تب تک آپ کو شفا نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے جب کوئی عالم دین یا کوئی بھی قرآن مجید پڑھا ہوا شخص اگر جو ہے دم کر دے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے تو یہ اپنے اندر یہ ایمان رکھیں کہ یہ جو میں کلمات دم کر رہا ہوں نا،
ان کلموں کے ذریعے نہیں بلکہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن ان کلموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو بھروسہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب آخر میں جو بات ہے وہ سگن نہیں لیں گے۔ سگن سے مراد یہاں پر میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ لیتی ہے، چاہے وہ کالی ہو، چاہے پیلی ہو، چاہے سفید ہو، چاہے نیلی ہو، کوئی کسی بھی طرح کی بلی ہو، اگر وہ راستہ کاٹ لیتی ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، تو آپ کا یہ ماننا بہت غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے اس کے بارے میں تقریباً کئی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اسلام کبھی بھی نحوست کو نہیں مانتا ہے، یعنی اسلام نہیں مانتا کہ کوئی منحوس ہے۔ ہمارے بیچ میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ جو ہے منحوس ہے، اگر ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں تو پورا دن خراب جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے جناب۔ اسلام اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرو گے، آپ ان چیزوں کو مانو گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا بھروسہ کہاں تھا؟ آپ کا بھروسہ تو اس چیز پر ہے کہ میں نے اس کی شکل دیکھ لی ہے تو میرا کام نہیں بنے گا، تو پھر آپ اپنے مالک کے حقیقی پر بھروسہ کہاں کر رہے ہیں؟ بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ یہ ہے کہ میں جو بھی میرا کام ہوگا نا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ بھروسہ تو یہ ہے، اب وہ بنائے گا، وسیلے سے بنائے گا، کسی کے ذریعے بنائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو جو حدیث میں 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا گیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 70,000 لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو چاہے سب کچھ آپ کر لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ بات یاد رکھیں۔ نمبر 2، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ تو جھاڑ پھونک سے یا مراد جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی باتوں سے توڑ کے کرتے ہوں گے، ہاتھ لوگوں کے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا وہ بتا دیتے ہیں، ہم آگے وہ بتا دیں، جبکہ ان کو خود کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شام کو وہ کھانے والے کیا ہیں، ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بات یاد رکھیں، ان کو خود کو پتہ نہیں بیچاروں کو۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنایا ہے، میرے پاس کسی نے سوال بھیجا تھا کہ کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا، ایک جوان تھا، جب تک وہ تھا دنیا میں اس کا گھر کے حالات بھی ٹھیک تھے، بزنس بھی اس کا ٹھیک چل رہا تھا، جیسے اس کا انتقال ہوا تو گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے، بزنس بھی پورا کا پورا لاس میں چلا گیا۔ وہ کسی ایسے آدمی کے پاس چلا گیا جو کہ مشرک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا نہیں تھا، بلکہ ماننے والی تھی نہیں، میں یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ کسی لیڈیز کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جو ہے مطلب کہہ دیا ان کو کہ ابھی تک تمہارے بیٹے کی جو ہے وہ روح جو ہے وہ ابھی بھی تمہارے گھر کے آس پاس بھٹکتی ہے۔ اس طریقے سے میں نے اس پر پورا ویڈیو بنایا، تو میں نے اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ جا کر اس ایک بار ویڈیو کو دیکھ لینا۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، حدیث بالکل صحیح ہے، بات یاد رکھیں، لیکن اس میں جو جھاڑ پھونک سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے، جنہوں نے سوال پوچھا میں اب ان کے لیے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے سوال پوچھا ان کے لیے، یہاں جو جھاڑ پھونک سے مراد جو لیا گیا نا وہ یہ ہے، یہ لوگ جو کہ سڑکوں کے کنارے پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں گے جو کہ ٹوپی پہن کر کے بڑی سی داڑھی جو ہے رکھ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور پڑھنا وڑھنا ویسے ان کو کچھ ہے نہیں، لیکن صرف ان کی جو ہے زبان چلتی ہوگی اور کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں کسی کو غلط نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دھوکہ کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف دنیا کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہوں گے نا ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے اگر تم پاس جاؤ گے تو تمہارا تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاس ہے ہی نہیں، اور اگر تم قرآن مجید کا جو قرآن مجید کی آیت کا اگر تم دم کرتے ہو تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ہمیں دیے ہیں یہ کس کے کلمات ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے کلمات ہیں۔ تو جب یہ کلمات اللہ اس کے رسول کے ہیں تو اس سے بڑھ کر بھروسہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دم کروانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے یعنی کہ کوئی چیز قرآن مقدس کی آیت یا پھر سورت یا کوئی کلمہ پڑھ کر کے کسی مریض پر یا کسی نظر لگے ہوئے پر دم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو ہے جھاڑ پھونک میں نہیں آتا ہے، یہ جھاڑ پھونک میں نہیں آتا ہے۔